اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اردو لیکچر میں خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ ان کا تعارف، انٹروڈکشن اور ان کی غزل اور غزل کے چیدہ چیدہ ان کے خصوصیات، الفاظ معنی اور جو باتیں تشریح طلب ہوں گی ان کو بھی دیکھیں گے۔ تو پہلے ان کا تعارف دیکھتے ہیں کہ خواجہ حیدر علی آتش سن 1764 میں پیدا ہوئے اور 1846 ان کی وفات کا سال ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیں، خواجہ صاحب کا زمانہ آپ نے دیکھا، یہ دیکھیے گا کہ 1764 ان کی پیدائش ہے اور 1846 جو ہے نا ان کے وفات ہے۔ نام ان کا حیدر علی ہے اور تخلص آتش، ویسے آتش کہتے ہیں آگ، تو انہوں نے شاعر لوگ کسی نہ کسی حوالے سے اپنا تخلص اختیار کرتے ہیں، اس کا کوئی تاریخی بیک گراؤنڈ، کوئی معاملہ، تو آتش ان کے آگ، تو یہ مطلب اس کا یہ ہے، لیکن انہوں نے اپنا یہ تخلص اختیار کیا۔ آپ انڈیا کے شہر فیض آباد میں پیدا ہوئے، ان کے لکھنؤ کے جو مضافات میں ہے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا، جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے۔ ابھی آتش صغیر سن تھے، یعنی کہ ابھی چھوٹی عمر میں تھے۔ صغیر سن چھوٹی عمر، کم سن تھے کہ والد وفات پا گئے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کی، ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصحفی کی شاگردی اختیار کی۔ آپ کے اپنے ہم اثر شاعر امام بخش ناسک سے کئی ادبی معرکے ہوئے۔ ادبی معرکے یعنی کہ ویسے معرکہ کہتے ہیں جنگ و جدل، مقابلہ، تو ادبی مقابلے ہوتے تھے ان سے، امام بخش ناسک سے۔ تو آپ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے، یہ مشہور بات ہے۔ خواجہ صاحب کی جو ان کی جو طبیعت تھی، ان کا جو مزاج تھا، وہ قلندرانہ، ان کے فقر قلندرانہ مزاج کے مالک تھے، اور دنیا و مافیا سے زیادہ رغبت نہ رکھتے تھے، اور نہ اس بات کی فکر تھی کہ مجھے شہرت ملے گی، میرا نام ہوگا، اور تکبر سے بھی جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا دور رہتے تھے۔ اس لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ دربار سے مراد ہے جو بھی نواب ہوتا، جیسے مغل شہنشاہوں کا دور تھا، ان کے دربار سے وابستہ نہ رہے۔ تو ویسے ایک مروج بات تھی کہ جو شاعر مشہور ہو جاتا اس زمانے میں، وہ کسی بڑے نواب یا کسی ریاست کے سربراہ یا مغل بادشاہوں کے دربار سے وابستہ ہو جاتے اور ان کے قصیدے لکھتے، اور جو کچھ جھوٹ آسمان، زمین و آسمان کی کلامیں ملا دیتے اور ان سے انعام پاتے۔ تو خواجہ صاحب تو ویسے ہی قلندرانہ مزاج کے مالک تھے، تو دربار سے وابستہ نہ رہے۔ تو میں بھی بچے کو بتا رہا تھا کہ خواجہ، اس کو خواجہ نہیں کہنا۔ اسی طرح خواہش، کہ آرزو تمنا، تو بعض لوگ پڑھتے ہیں خواہش، تو واؤ کو باقاعدہ زور دے کر نہیں پڑھنا، خواہش۔ اس طرح ہم کہتے ہیں خواب، بعض لوگ پڑھتے ہیں خواب، خواب نہیں ہے، خواب، خواب، خواہش اور خواجہ۔ تو یہ بھی ان کا خواجہ جو ہے نا مجھے بڑے آدمی کہتے ہیں۔ اور یہ تو ان کی زندگی کے چند مختصر سا چند الفاظ سے تعارف کے۔ اب ان کی شاعرانہ خوبیاں دیکھیے کہ آتش غزل وہ شاعر تھے، ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کہ غزل لکھنا کوئی آسان کام نہیں، اور بڑے بڑے شاعر ہو گزرے ہیں، اور انہوں نے نظمیں کہی ہیں، نظیر غور آبادی ہیں، اور ساری زندگی نظمیں لکھتے رہے، لیکن غزل نہیں۔ تو غزل کہنے کے لیے اس کا جگرہ بھی چاہیے، اس کی خوبیاں اور خدا صلاحیت جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو غزل رنگ تغزل، یعنی غزل کی خوبیاں ان کی شاعری میں پائی جاتی ہیں، اور وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ صناعی، مرصع کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری کہتے تھے۔ یعنی کہ ان کا مصرع مشہور ہے خواجہ صاحب کا کہ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز۔ مرصع ساز کہتے ہیں کہ کانٹ شان کرنا، بناؤ سنگار کرنا، جیسے سنارا ہے، گول سمیت ہے، وہ طرح طرح کے نگینے جو ہے وہ بنا کر اپنے اس زیور کو، گولڈ کو تیار کرتا ہے، اور کئی دن مہینہ لگا دیتا ہے۔ تو خواجہ صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ شاعری بھی ایسے ہے کہ لفظ لگا دیا، ہٹا دیا،
رات کو سوتے پھر خیال آ گئی یہ مصرع میں نے لکھا یہ مصرع صحیح نہیں ہے، یہ مصرع اولا ہے، یہ مصرع ثانی ہونا چاہیے، مصرع ثانی اولا ہونا چاہیے، یا یہ قافیہ اس کو ہٹانا ہے، ردیف کیا لے کے آنا ہے۔ تو یہ شاعر جیسے کام میں لگا رہتا ہے کہ جیسے کوئی اپنا گھر بناتا ہے، اس کو اس کے بنانے میں، سجاوٹ کرنے میں، اس کی ڈیکوریشن میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ شاعری بھی ایسے ہے کہ شاعرانہ خوبی ہے کہ کوئی شاعر ہے اپنی غزل کو، نظم کو، حمد نعت کو سنوارتا رہے، بناتا رہے، پھر کہیں جا کر جو غزل جو ہے نا تیار ہوتی ہے یا نظم تیار ہوتی ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاعرانہ صناعی، مرصع کاری یعنی کہ نگینہ کاری، اس کو تیار کرنا، اور یہ الفاظ کی نگینہ کاری ہے، تاہم آتش کے ہاں اس کے باوجود بھی یہ کہنے کے باوجود بھی ان کے ہاں عامیانہ سوکیانہ پن دکھائی نہیں دیتا، کہ ایسا نہیں ہے کہ الفاظ کسی سے ادھار لیے ہوئے ہیں یا وہ الفاظ ہیں جو بورد کا شکار ہیں، نہیں، نئے نئے خیالات ان کی غزلوں میں ملتے ہیں اور نئی نئی باتیں سننے پڑھنے کا موقع ملتا ہے ان کے شاعری میں، غزلوں میں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہر اگلے شعر میں ایک درویشانہ کیفیت، قلندرانہ کیفیت جو مزاج اور مفہوم پایا جاتا ہے، اور جو اس وقت کے لکھنوی شعراء کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے وہ سوکیانہ پن، تو ان کی شاعری میں نہیں تھی۔ تو آتش کے کلام میں فقر و غنا، آپ دیکھیے گا کہ ان کی شاعری میں فقر و غنا، ان کے غنی، فقر و غنا، توکل یعنی کہ بھروسہ، تصوف، بزرگانہ انداز، اور دنیا کی بے ثباتی، یعنی دنیا جو ہے جو پائیدار نہیں، اس کو بے ثباتی کہتے ہیں، دنیا کو دوام حاصل نہیں ہے، اس لیے ایک دن فنا ہو جانا ہے، اور دنیا کی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی۔ تو ان کی شاعری کے جو موضوعات ہیں کہ فقر و غنا یعنی کہ فقیری، فقر و غنا، توکل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، تصوف، بزرگانہ، ان کے جو بزرگوں کے سلسلے ہیں ان کو تصوف کہتے ہیں، اور دنیا کی بے ثباتی، اور قناعت پسندی، کنٹینٹڈ مین، قناعت پسندی وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہر دیے ہوئے پر من و ان اس پر جو ہے نا صابر اور شاکر، صبر اور شکر کرنا، اس کو قناعت پسندی کہتے ہیں، اور درویشانہ رنگ اور اخلاقی مضامین بکثرت پائے جاتے ہیں ان کی شاعری میں۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجائیت، تغزل میں نے غزل کی خوبیاں، غزل کے محاسن، رجائیت، امید، سادگی، سلاست، اور نادر و تشبیہات و استعارات، عمدہ ثنائے بدائے، یہ جو ایک زبان کی، لینگویج کی جو خوبیاں ہیں، اس کے جو صنعتیں ہیں وہ، اور رندانہ موضوعات، رندانہ سے مراد ہے یعنی کہ جو بعض شاعر ایسے ہیں جو شراب مے خانے کے حوالے سے جنا، چاہے وہ مے خانے کبھی گئے نہ ہوں، لیکن وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو، ان کی مست نگاہوں کو مے خانے سے اور شراب کی مست سے جوڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی شاعری کے موضوعات ہیں۔ تو آتش کی تصانیف میں ان کا کلیات یہ اہم ہے، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اثناء سخن کی صورت میں موجود ہے۔ تو ان کی کلیات کہتے ہیں کل، ٹوٹل، تمام۔ ایک شاعر کی چاہے 15 کتابیں ہیں نا، تو 15 کتابوں کو ملا کر بعد میں جو لوگ آنے والے ہیں جو ان کے جان کے بعد ان کو کلیات جو ہے نا شائع کرتے ہیں، کافی ضخیم ہوتا ہے۔ اگر زیادہ ضخیم ہو جائے، زیادہ سینکڑوں ہزاروں پیج ہو جائیں، تو وہ 2 جلدوں میں 3 جلدوں میں ہو سکتا ہے۔ تو جو جتنے بڑے شاعر گزرے ہیں تو کلیات موجود ہے۔ اس طرح علامہ اقبال کا کلیات موجود ہے، ان کے تقریباً 15,000 شعر، کم و بیش علامہ اقبال کے 14-15,000 اشعار ہیں، ان کا کلیات موجود ہے۔ فارسی کا الگ ہے، اردو کا الگ ہے، یکجا بھی ہے۔ تو اب ان کی غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلے ایک مرتبہ غزل سن لیں پوری، تو سماعت فرمائیں غزل خواجہ صاحب کی کہ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ بعض لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، بعض لوگ کیا بھی کہتے ہیں، سوالیہ انداز بھی ہے، اور کیا کرنا جناب وہ جب فعل آ جائے گا۔ تو ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا اور سویا کیا، اور رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا، اور برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا، اور زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں مجھے
کنویں میں مجھے گر ڈبویا کیا. تو یہ ان کی غزل ہے جو سلیبس میں شامل ہے. اس کا پہلا شعر دیکھیں گے کہ رخ و ظلم پر جان کھویا. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم پچھلے غزل میں بھی میر تقی میر کی غزل میں بھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی تعریف میں تو شاعر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے رخ اس کے چہرے پر اور اس کی زلفوں پر جان نثار کرتا ہوں. جیسے مرزا غالب کا شعر ہے کہ آہ کو ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک, آہ کو ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک, کون جیتا ہے تیرے زلف کے سار ہونے تک. کیا بات. کہ زلف کا سار ہونا محبوب کا حاصل ہونا. شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی تعریف بھی کر رہا ہے, لیکن کہتا ہے جب تک اس کو میری محبت کا پتہ چلے گا اس وقت تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. تو اپنے محبوب کے چہرے اس کے زلف پر جان نثار کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں خواجہ صاحب کہ رخ و زلف پر جان کھویا کیا, کہ میں نے اپنی جان ہی کھو دی ہے, جان ہی نثار کر دی ہے, اور اندھیرے اجالے میں رویا کیا. کہ اندھیرا ہو اجالا ہو رات ہو دن ہو میں تو اپنے محبوب کی جدائی میں روتا ہی رہتا. کہ اندھیرا یعنی کہ تاریکی, اجالا سویرا, دن ہے روشنی یا رات ہے اندھیرا ہے, تو میں اپنے محبوب کی جدائی میں اس کے فراق میں روتا رہتا ہوں, اور میرا دل جو ہے اس کی جدائی میں روتا ہے, تڑپتا ہے, مضطرب رہتا ہے. کہ رخ و ظلم پر جان کھویا کیا, اندھیرے اجالے میں رویا کیا. کہ اندھیرا ہو اجالا ہو روشنی ہو میں تو اس کی جدائی میں اس کی محبت میں روتا ہی رہتا ہوں. اور اس کی جدائی میں غم اٹھائے ہیں, مصیبتیں مشکلیں اٹھائی ہیں. کہ کیا ہے کہ اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کہنا دیکھا. اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کہنا دیکھا. کبھی تیرے عشق میں ہم نے ٹھوکریں کھائی ہیں, مصیبتیں کھائی ہیں, مصیبتیں اٹھائی ہیں, اور کیسی باتوں کا, مشکلات کا اور لوگوں کے تان و تشر کا ہم نے سامنا کیا ہے. تو اگلا شعر دیکھیے گا کہ اپنے محبوب کے چہرے کی زلفوں کی تعریف کر رہا ہے شاعر, اور اندھیرے اجالے میں رونے کا بھی ذکر کر رہا ہے. اور ہمیشہ لکھے وصف دندان ہے یار, کہ میرے محبوب کے جو دندان ہے, دانت ہے, میں اس کی وہ تعریف کر رہا ہے. کہ وہ مسکراتا ہے تو اس کے چمکتے موتیوں کی طرح دانت نظر آتے ہیں. کہ کہتا ہے میں اس کے وصف خوبی ہمیشہ لکھتا ہی رہتا ہوں. کہ میں میری شاعری کا کمال یہی ہے کہ میں اپنے محبوب کے چہروں کو, چہرے کو, اس کی نگاہیں, اس کی پلکیں, اس کا رخسار, اس کی زلفیں, اس کے ہونٹ, اور میں اس کی تعریف میں لگا رہتا ہوں. اور شاعر نے کہا کہ ہمیشہ مطلب یہ رکتا نہیں, کہ کوئی بھی غزل ہوتی ہے تو اپنے غزل کا کوئی نہ کوئی شعر محبوب کی تعریف میں آ ہی جاتا ہے اس کے ذہن میں. تو ہمیشہ جو ہے نا وہ لکھے وصف دندان, وصف میں نے خوبیاں, کہ میرے محبوب کے اس کو وہ جو مسکراتا ہے تو پھول کھلتے ہیں, وہ مسکراتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پھول کھلتے ہیں. تو میں اس کے مسکرانے پر بھی جو ہے نا وہ اشعار لکھتا ہوں. تو اگلا مصرع دیکھیے گا کہ قلم اپنا موتی پورا ہے, کہ میں پھر ایسے تعریفیں ایسے نہیں کرتا, پھر میں تعریف ایسے کرتا ہوں, اشعار کے قافیہ ردیف ایسے قلم بند کرتا ہوں کہ جیسے موتی جو ہے نا وہ لڑی میں پروئے ہوئے, جیسے کوئی نگینے جو ہے نا وہ کسی بناؤ سنگار میں لگائے ہوئے ہیں. تو ہمیشہ لکھے وصف دندان یار, کہ ہمیشہ میں نے اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کی ہے, اور میرا قلم جو ہے ہمیشہ موتی جو ہے نا پروتا رہتا ہے. اور اگلا شعر دیکھیے گا کہ کہوں کیا, کہ میں کیا کہوں کہ مجھ میں کہنے کی ہمت نہیں, سخت نہیں, کہ عمر کیوں کر ہوئی, کہ ہوئی کیوں کر عمر بسر, کہ میری عمر میری زندگی کیسے گزری ہے, میں تو بیان نہیں کر سکتا کہ میری عمر میری زندگی کیسے بسر ہوئی. کہ میں جاگا کیا وقت سویا کیا, کہ میں تو جاگتا تھا میرے نصیب سوتے تھے, وقت میں نے نصیب, بات سمجھ آئی, میں تو جاگتا تھا میرے نصیب یعنی کہ میرے بھاگ, میرے نصیب, میرے مقدر وہ سوتے تھے, وہ کبھی جاگے نہ. کہ میں جس کو حاصل کرنا چاہتا تھا کہ وہ میرے نصیبوں میں آ جائے, لیکن وہ میرے نصیبوں میں, اس کے میرے ہاتھوں کی لکیروں میں وہ اس کا نصیب میرے ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں تھا. جیسے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کی لکیریں کبھی بدلنے نہ پائیں, میرے ہاتھوں کی لکیریں کبھی بدلنے نہ پائیں, خوش نصیبوں سے بڑے ہاتھ ملائے. کیا بات.
اور ایک ویسے تو وہ شعر مقصد سے بھرپور ہے کہ مت کر یقین ہاتھوں کی لکیروں پر، مت کر یقین ہاتھوں کی لکیروں پر، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ کیا بات تو یہ شاعر جو ہے وہ بھی اس بات کے کہ میں وہ کہتا ہے میرے اگر نصیب میں میرا محبوب نہیں ہے، اس کی تعریف کرنا میرے نصیب میں ہے، وہ اگر میرے نصیب میں نہیں ہے، میرا ملنا اسے میرا وصال میری ملاقات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے نصیب ہی نہیں ہے، میرے تو نصیب سو گئے۔ تو میں تو جاگتا رہتا ہوں اس کی جدائی میں، میری عمر ایسی گزری ہے کہ میں کیا کہوں، میں کیسے بیان کروں کہ میری عمر کس طرح گزری ہے۔ میری عمر ایسے گزری کہ میں تو جاگتا تھا محبوب کی جدائی میں، ان کے ہجر میں، لیکن میرے نصیب سوتے تھے۔ اور آگے دیکھیے گا کہ رہی سبز بے فکر کشت سخن، کہ کشت کہتے ہیں کھیتی، جیسے کسان جو ہے کھیت میں جو نا وہ بیج بوتے ہیں، ہل چلاتے ہیں کھیتی حاصل کرنے کے لیے، اور سخن کہتے ہیں گفتگو، بات، یعنی کہ شاعری، یعنی کہ نثر، یعنی کہ ایک زبان گفتگو کا، اس کو سخن وری کہتے ہیں۔ اور کشت سخن یعنی باتوں کی، شاعری کی، نثر کی، اور میری زبان و بیان کہ میری زبان و بیان کا جو میری زندگی یہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اوڑھنا بچھونا یہ شاعری ہی میری زندگی ہے، یہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے، اور یہی میرے کھیت ہیں، اور یہ ہمیشہ جو ہے یہ ہمیشہ سرسبز رہی ہے کہ میرا کھیت لفظوں کا ہے، میرے کھیت لفظ، اس میں لفظ اگتے ہیں، لفظ پروان چڑھتے ہیں، اور وہ لفظ پروان چڑھ کر شاعری کے انداز میں سامنے آتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ رہی سبز اور بے فکر، اور اس کی مجھے کبھی فکر بھی نہ رہی کہ میں نے جو نا اس کی فکر کرنی ہے۔ ہمیشہ جیسے ایک کسان فکر کرتا ہے، وہ ہر صبح جلدی جو ہے نا وہ ابھی سور نہیں نکلتا، صرف کرنیں بھی نہیں ہوتی، اور تڑکے صبح جو ہے نا اپنے کھیتوں کی طرف بھاگتا ہے تاکہ کھیتوں پر کوئی جانور نہ آ جائے، کھیتوں کو خراب نہ کر دیں، میری فصل خراب نہ ہو جائے۔ تو شاعر کہتا ہے مجھے فکر بھی نہیں رہتی، لیکن ہمیشہ میرے جو ہے نا وہ لفظوں کی، میرے الفاظ کی، میری شاعری کی جو کھیتی ہے ہمیشہ سرسبز رہتی ہے۔ اور مزید شاعر کہہ رہا ہے کہ نہ جوتا کیا میں نے کبھی اس میں کبھی ہل نہیں جوتا، میں ہل چلانا، جوتا میں ہل چلانا، کہ اس زمانے میں کیونکہ ان کا سن 17ویں اور 18ویں صدی کا جو ان کا ہے زمانہ، تو ابھی جدید دور کے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوتے، تو بیل کے ذریعے سے ہل چلاتے تھے، دو بیل ہے، جوڑی ہے، ہل چلاتے ہیں، تو بڑی محنت طلب، مشقت جو ہے نا والا کام ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے کبھی ہل نہیں چلایا، میں نے کبھی مشقت نہیں کی ہوئی، اور نہ بویا کیا، نہ میں نے کبھی کوئی بیج بویا ہے، نہ میں نے کبھی کوئی بیج بویا ہے، لیکن ہمیشہ پھر بھی میرے جو ہے وہ جو شاعری کی جو کھیتی ہمیشہ سرسبز رہی ہے۔ اور برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ یہ ان کا کمال درویشانہ رنگ لیے ہوئے شعر ہے کہ دیکھو برہمن کہتے ہیں جو ہندوؤں کا سب سے بڑا ان کا جو مذہب کا جو مہان ہوتا ہے بڑا پنڈت اور برہمن، ویسے بھی ان کے جتنے بھی جو ان کی ذاتیں ہیں برہمن سب سے بڑے ہیں، اور وہ اپنے بتوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہمارا خیال ہے کہ وہ بس ایک لکڑی کے، مٹی کے اور لوہے کے بنے ہوئے اور بے سکت بے جان مورتیاں ہیں۔ تو شاعر نے کیا ہی کمال ان کو جواب دیا ہے، میں کہتا ہوں اس نے حد کر دیا فائز صاحب نے، کہ برہمن کو باتوں کی حسرت تمنا رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ گویا میں نے بات کرنے کی طاقت، گفتگو، کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بولنے کی طاقت ہی نہیں دی کہ میرے خدا نے، کہ برہمن جو ہے اپنے بتوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ حسرت کہتے ہیں نامکمل خواہش کو حسرت کہتے ہیں، خواہش، تمنا، آرزو، جب وہ مکمل نہ ہو پائے تو اس کو حسرت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ تمنا، آرزو، خواہش جب وہ پوری نہ ہو تو کیا کہتے ہیں، اس کو حسرت کہتے ہیں۔ کہ برہمن کو ہمیشہ حسرت رہی کہ اس کی کبھی حسرت خواہش پوری نہیں ہوگی، تمنا، جو بتوں سے باتیں کرنا چاہتا ہے کہ لیکن وہ تو بے جان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت ہی نہیں دی۔ یہ بڑا کمال شعر ہے، اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں کہ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتوں کو بولنے کی طاقت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو بولنے کی طاقت ہی